وہ چاروں ناشتہ کر رہے تھے جب مبشرہ بیگم کے اچانک چیخ چیخ کر کمرے سے آنے والی آوازوں نے ان چاروں کی توجہ اپنی جانب مبذول کی۔ میں تمہیں اطلاق دے دوں گا، سمجھی تم؟ اجلال ملک کے اس جملے کو سنتے ہی صوبیہ اور نجمہ ہکا بکا ہو کر ان دونوں بھائیوں کو دیکھنے لگیں، جو بغیر چہرے پر کوئی تاثر لیے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ یہ چل کیا رہا ہے؟ ابو امی کو طلاق دینے کا کہہ رہے ہیں اور تم آرام سے بیٹھ کر ناشتہ کر رہے ہو؟ صوبیار حیران و پریشان حالت میں جازی کو دیکھ کر بولی، جس پر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہاں ہاں دے دو، میں ڈرتی نہیں ہوں، میرے بیٹے جوان ہو گئے ہیں، اب تم مجھے گھر سے نکالنے کی دھمکی نہیں دے سکتے۔ وہ لوگ دیکھ نہیں رہے تھے مگر تصور کر سکتے تھے کہ مبشرہ بیگم نے کس قدر اکڑ کر یہ جملہ ادا کیا ہوگا۔ سکون سے ناشتہ بھی نہیں کرنے دیتے، جازی کی برداشت جیسے جواب دے گئی تھی۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے اٹھ کر چل دیا۔ اس کے جاتے ہی محب بھی بغیر کچھ کہے ناشتہ چھوڑ کر کھڑا ہونے لگا۔ اس لمحے نجمہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں شدید کرب دیکھا۔ اگر آپ لوگوں کے تماشے ہو گئے ہوں تو پلیز یہی خیال کر لیں کہ اب آپ کی دو بہویں بھی گھر میں موجود ہیں۔ محب نے آہستہ سے ان کے کمرے کا دروازہ نوک کیا۔ کمرے کا ماحول نہایت گرما گرمی کا تھا، جس سے اسے شدید گھٹن محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے وہ دروازے پر ہی کھڑا رہا۔ مبشرہ بیگم محب کو دیکھتے ہی بیڈ کے ایک سائڈ پر بیٹھ کر رونا شروع ہو گئی تھی، جبکہ اجلال ملک صاحب سینہ تانے دروازے کو پکڑے کھڑے تھے۔ وہ والدین تھے اس کے، وہ کیا کہہ سکتا تھا انہیں، سوائے اس کے کہ انہیں یاد دہانی کروائے کہ ان کا کیا مقام ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کی بہویں موجود ہے گھر میں، کم از کم اپنے عزت و رتبے کا ہی لحاظ رکھ لیں۔ وہ کہنے کے بعد ایک لمحے بھی وہاں نہ رکا۔ یہ سب کیا چل رہا ہے نجمہ بھابھی؟ صوبیہ کنفیوز ہو کر نجمہ کو دیکھ پوچھنے لگی۔ مجھے خود نہیں پتا، وہ کنتے لا علمی میں اچکاتے ہوئے۔ مگر آپ تو اس گھر کی بیٹی بھی ہیں۔ ہاں لیکن میں بہت چھوٹی عمر میں یہاں سے چلی گئی تھی، نجمہ تیزی سے جواب دے ہوئی۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ صوبیہ کتنی عزت سے اس سے بات کر رہی ہے آج۔ دل کے کسی کونے میں وہ یہ اعتراف کر رہی تھی کہ اس عزت کی وجہ صرف محب ہے۔ او، صوبیہ نے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے کہا، ویسے ایک بات تو بتائیں؟ صوبیہ سرگوشی کرنے والے انداز میں نجمہ کو دیکھ کہنے لگی۔ کیا؟ وہ آئیبرو اچکا کر۔ امی کہتی ہیں آپ نے جادو کر دیا ہے محب بھائی پر، مجھے بھی بتائیں، ان کے چھوٹے بیٹے پر کرنا ہے۔ آخری جملہ اس نے شوخی سے ادا کیا۔ اس کا چہرہ شرمندگی سے پورا لال ہو رہا تھا۔ غلط فہمی ہے انہیں، وہ حسین گڑیا سنجیدگی سے جواب دے ہوئی۔ نہیں، میں نے خود بھی دیکھا ہے، وہ کتنا لوی ڈوی والا پیار کرتے ہیں آپ سے، آپ کی خاطر نہ صرف امی سے بلکہ دادی سے بھی لڑتے رہتے ہیں۔ وہ اپنی بات پر خاصا زور دیتے ہوئے گویا ہوئی۔ پیار اور محب اجلال ملک دو الگ چیزیں ہیں۔ وہ پیار نہیں کرتا، وہ صرف مجھے اپنے قبضے میں رکھنا چاہتا ہے۔ اگر یہ واقعی کسی کی نظر میں محبت ہے تو میں کہوں کہ وہ شخص جانتا نہیں محبت کس جذبے کا نام ہے۔ وہ جو بھی کر رہا ہے مجھے پورا یقین ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ مانو اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا صوبیہ نے، وہ دل جلے انداز میں بولی۔ مگر ان کے پاس تو پہلے سے ہی سب کچھ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس نائز رویے کے پیچھے کوئی مقصد ہو سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہیں، صوبیہ اپنی رائے دیتے ہوئے چائے کا کپ منہ سے لگانے لگی۔ تم محب اجلال ملک کو نہیں جانتی، وہ ایسے ہی ٹاپ بزنس مین نہیں ہے پاکستان کا۔ اگر وہ اتنا میٹھا بن رہا ہے تو یہ بلا وجہ نہیں ہو سکتا۔ نجمہ اپنے تجربے کی روشنی میں محب کے کردار پر تبصرہ کرنے لگی۔ لیکن میرے نزدیک شاید آپ بھی انہیں نہیں جانتی، صوبیہ نے کچھ سوچتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ کوئی رومانٹک ناول چل رہا ہے جس میں ہیرو ہیروئن پر دکھ کے پہاڑ توڑے، لیکن ہیروئن یہی سوچ رہے کہ وہ ضرور میری محبت میں یہ سب کر رہا ہے، وہ اس کی ماں کو گالیاں دے لیکن وہ ہیرو ہے،
وہ زبردستی کرے مگر وہ پھر بھی ہیرو کی کرسی پر ٹکا ہوا ہے. وہ اپنے مقصد کے لیے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلے مگر بھائی اس کے لیے جائز ہے کیونکہ وہ تو ہیرو ہے. نجمہ نے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا. ہاؤ چائلڈش نا. صوبیہ کو دیکھ تنزیہ جملے ادا کیے. ہاں مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے، وہ مضحکہ خیز انداز میں بولی. اس کا جواب سنتے ہی نجمہ کا صدمے سے اپنا سر پیٹنے کا دل کہا. ویسے کم ہی بزنس پارٹیز میں شریک ہوا کرتا تھا وہ، لیکن یہ پارٹی اس کے جگری دوست کی جانب سے تھی تو اسے دوستی کی خاطر شرکت کرنی ہی پڑی. او محب سر، آپ یہاں؟ مجھے لگا نہیں تھا کہ آپ آئیں گے. میں بہت خوش ہوں آپ کو یہاں دیکھ کر. وہ اکیلا کھڑا بلوٹوتھ پر بات کرنے میں مگن تھا جب پیچھے سے آ کر مسٹر وقاص نے مسرت بھرے لہجے میں کہا. میں بعد میں بات کرتا ہوں. وہ خوبرو نوجوان کال ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے مسٹر وقاص کی جانب متوجہ ہوا. محب بہت کم گو تھا. اس نے فقط گردن کو اسبات میں ہلا کر جواب دیا. لوگ اس کی کم گوئی کی عادت کو اس کا غرور سمجھتے. آپ اکیلے؟ آپ کو ایک حسین پارٹنر کی ضرورت ہے شاید. وہ مفانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولے. محب بخوبی جانتا تھا ان کا کیا مطلب ہے. اچانک سے وہ کسی کو بلانے لگے. 2 لمحے بھی نہ گزرے تھے کہ محب کے سامنے ایک نہایت ہی حسین و جمیل لڑکی بلیک ساڑی میں ملبوس کھڑی تھی. اس کی ساڑی کا بلاؤز اس کے خوبصورت و پرشاداب جسم کو چھپانے کے لیے ناکافی تھا. سرخ رنگ کی لپسٹک اس لڑکی پر مانو قیامت ڈھا رہی تھی. یہ ہے میری وائف فرحہ. اور فرحہ یہ ہے محب اجلال ملک. وقاص صاحب مسکراتے ہوئے ان دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف کروانے لگے. ہیلو مسٹر محب، نائس ٹو میٹ یو. اس نے لہ کر محب کی جانب ہاتھ بڑھا کر پہل کی. ہیلو. اس کے ہاتھ سے ہاتھ مس ہوتے ہی محب کے پورے جسم پہ کرنٹ برقی روح کی طرح پھیلا. آپ بات کریں، میں آتا ہوں. وہ وقاص صاحب دانستہ طور پر فرح کو محب کے پاس چھوڑ گئے تھے. وہ 17 سال کی کم عمری سے بزنس کو سنبھال رہا تھا. وہ اچھی طرح واقف تھا کہ کچھ بزنس ڈیلز عورتوں کے ذریعے طے پاتی ہے. وہ وقاص صاحب بہت وقت سے محب کے ساتھ ایک ڈیل فائنل کرنا چاہ رہے تھے جس کے لیے اب انہوں نے اپنی خوبصورت بیوی کو محب کے آگے پیش کر دیا تھا. چلے بیٹھ کر بات کرتے ہیں. فرح نے شرمگی سے مسکرا کر اپنے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا. فرح کی ہر ادا کھلے گناہ کی دعوت تھی. ایسے ہی ٹھیک ہے. اس نے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے کہا. او مگر میں تھک جاؤں گی کھڑے کھڑے. اس نے اپنی شہادت کی انگلی محب کے کندھے پر مس کرتے ہوئے لہک کر کہا. وہ لڑکی واقعی اتنی حسین تھی کہ کسی بھی مرد کو بہکا دے. گرمی کا احساس شدت سے محسوس ہونے لگا تھا. آپ کو تو پسینے آ رہے ہیں، چلے کمرے میں چلتے ہیں. وہ لڑکی نہایت بے شرمی سے اسے دعوت دینے لگی. وہ مرد تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی بہک رہا تھا. اسے اپنی حالت غیر ہوتی محسوس ہوئی تھی. اس کی طرف بڑھ رہی تھی. اسے نفرت تھی ایسی عورتوں سے، مگر جب وہ حد سے زیادہ قریب آ کر کھلی دعوت دینے لگی تو اس پر طلب غالب آنے لگی. اور مرد کی سب سے بڑی کمزوری طلب کا غالب آ جانا ہے. اچانک ہی ہلکے ہلکے بارش شروع ہو گئی تھی. وہ ریموٹ سے LCD بند کر کے ابھی کمرے سے نکلے ہی لگی تھی کہ سامنے سے اچانک کسی کے سینے سے ٹکرائی. غلطی اس کی تھی. وہ نظریں جھکائے اپنی ہی سوچوں میں مگن چل رہی تھی. نظر میری کمزور ہے مگر لگتا ہے نظر تمہیں بھی نہیں آ رہا. وہ محب کو دیکھ کر چڑھتے ہوئے ابھی بول ہی رہی تھی کہ اس نے محسوس کیا کہ محب گہری گہری سانس لے رہا ہے. وہ ابھی سمجھ پاتی کہ کیا چل رہا ہے. اس سے قبل ہی وہ اسے شیشے کے دروازے سے لگا کر کھڑا ہو گیا تھا. نجمہ کی خوف کے مارے آنکھیں بڑی ہوئی. اس کی نگاہیں ترسی ترسی معلوم ہو رہی تھی. نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چوما. مقابل نے آج احتجاج نہیں کیا. یہ دیکھ اس کے حسین چہرے پر پہلی بار ایک دل فریب مسکراہٹ بکھری. اس نے آنکھیں زور سے مینچ لی اور دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں مضبوطی سے بھینچ لی جیسے اسے کھلی اجازت دی ہو.
وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے حصار میں اٹھا کر بیڈ پر لے آیا۔ اپنا حق لینے کے بعد جو پہلا جملہ اس کے منہ سے ادا ہوا وہ نجمہ کے دل کو ہلا گیا تھا۔ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے پیارے اللہ، جو تو نے میری طلب کو جائز طریقے سے پورا فرمایا۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں پرسکون انداز میں بند کی۔ اس لمحے کو یاد کرنے لگا جب فرحان نے اس کی پیشانی پر آدھا پسینہ اپنے ہاتھ میں پکڑے رومال سے صاف کرتے ہوئے اسے کمرے میں چلنے کی دعوت دی تھی۔ ہاتھ ہٹاؤ، پتہ نہیں کتنوں کے منہ لگی ہو تم۔ میں گندگی پسند کرنے والا مرد نہیں۔ تم جیسی عورتیں گھر بیٹھے پاکیزہ عورتوں کے حق مارتی ہیں، یہی وجہ ہے مجھے نفرت ہے تم جیسیوں سے۔ وہ قدرت برے لہجے میں اس کا ہاتھ جھٹتے ہوئے کہہ کر تیزی سے پارٹی چھوڑ کر باہر آ گیا۔ اف، گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کیا تھا۔ وہ ہی جانتا تھا کتنی مشکل سے وہ اس لڑکی کی دعوت کو چھوڑ کر آیا تھا۔ یقین نہیں آتا کہ اس لڑکی کی خوبصورتی مجھ پر اتنی زیادہ اثر انداز ہوئی۔ دفع کرو، جو اس کے پاس ہے وہ میری بیوی کے پاس بھی ہے، جیسے خود کو ہی بہلا رہا تھا وہ۔ اپنے مچلتے دل و جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تیزی سے گاڑی سٹارٹ کی اور ملک مینشن پہنچا۔ ہلکی ہلکی ہونے والی بارش نے اسے بھگو دیا تھا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، نجمہ کو دیکھتے ہی ساری جذبات از خود بکھرنے لگے۔ دوسری جانب نجمہ بے سد سی لیٹی چھت کو تک رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ جا رہے تھے۔ وہ یاد کر رہی تھی اس وقت کو جب اینی اس کے کمرے میں آ کر صفائی کر رہی تھی۔ میڈم، آپ مسٹر محب کو کیا بالکل پسند نہیں کرتی؟ نجمہ اپنے سیل پر ٹک ٹاک دیکھ رہی تھی جب اینی کے کیے جانے والے سوال نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ غلط مت سمجھیے گا، وہ آپ کی آوازیں کمرے سے باہر آتی ہیں تو میں اور باقی دیگر ملازمین اکثر سنتے ہیں۔ نجمہ کے اسے دیکھتے ہی وہ گھبرا کر اپنی بات کی وضاحت دینے لگی۔ اس نے زبردستی کی ہے میرے ساتھ، وہ ہمیشہ کرتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے ایک عورت ایسے شخص کو پسند کر سکتی ہے؟ نجمہ نے الٹ اس سے سوال کیا۔ اس کے لہجے میں کدورت نمایاں تھی۔ ہاں، مگر اینی بولنے میں ہچکچاہٹ کا شکار نظر آ رہی تھی۔ مگر کیا؟ وہ تجسس سے ایک آبرو اچکا کر پوچھنے لگی۔ وہ مجھے لگتا ہے آپ کو اپنا مسئلہ کسی مفتی یا مختیا سے بیان کرنا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ اب آپ کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے۔ اینی کے کہتے ہی نجمہ اسے الجھ نگاہوں سے تکنے لگی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ دیکھیے، ہمارے لیے ہر معاملے میں شریعت سے رہنمائی لینا ضروری ہے، تو یہ تو پھر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بات صرف آپ کی یا ماسٹر محب کی نہیں ہے، بات ایک فیملی کی ہے، ایک خاندان کی۔ آپ اپنی آنے والی نسل کو کیا دیں گے؟ بلکہ جس طرح آپ لوگ لڑ رہے ہیں، کیا آپ اسے دنیا میں بھی آنے دیں گے؟ اگر وہ دنیا میں آ بھی جاتا ہے تو اپنے والدین کو یوں لڑتا جھگڑتا دیکھ اس کے ذہن پر کیا اثر ہوگا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ تو تم ایسے بول رہی ہو جیسے یہ سب میں نے خود کیا ہوں۔ شاید تم بھول گئی ہو کہ میرے ساتھ تو خود زبردستی ہوئی ہے، وہ خاصا جتاتے ہوئے روحانسا لہجے میں بولی۔ میں جانتی ہوں، تبھی تو چاہتی ہوں آپ شریعت سے اپنے لیے رہنمائی لیں۔ دیکھیں، میں اسلامک اسٹڈی کی اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے پتہ ہے آپ مظلوم ہیں اور ماسٹر محب ظالم، مگر آپ دونوں دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح کے مقدس رشتے میں بندھے ہیں۔ آپ دونوں پر اب ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کی ادائیگی لازم ہے۔ اس لیے میں آپ سے پھر ایک بار کہوں گی، کسی مفتی صاحب یا مختیا سے فتویٰ لیں۔ کیا آپ کا ماسٹر محب کو اپنے قریب نہ آنے دینا درست ہے؟ جسے آپ زبردستی کہہ رہی ہیں، کیا وہ شریعت کی نظر میں زبردستی ہے؟ یاد رکھیں، ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنی اٹکل یا عقل سے کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ ہم خدا تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں ہر معاملے میں۔ اینی کا انداز بیان بہت خوبصورت تھا۔ وہ بہت ٹہر ٹہر کر اسے سمجھا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر میں تو کسی مولوی صاحب سے فتویٰ لینے نہیں جا سکتی، وہ پریشان ہو کر بولی۔ مولوی صاحب کے پاس جا کر آپ کو فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب
مفتیان کرام نے لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ لوگ اب اپنے مسائل واٹس ایپ اور میسیجز پر آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ پر تو مفتیان کرام نے بہنوں اور بھائیوں کے لیے الگ الگ گروپس بھی تشکیل دے رکھے ہیں، جہاں آپ بآسانی اپنے مسائل کا حل معلوم کر سکتی ہیں، اور اگر آپ کو گروپ میں بات نہیں کرنا چاہتی اپنے مسئلے کے متعلق تو ان سے آپ پرسنلی بھی بات کر سکتی ہیں۔ اینی نے اپنا سیل یونیفارم کی جیب میں سے نکالتے ہوئے بتایا، اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے بھی گروپ میں ایڈ کر لو۔ نجمہ کو دلی مسرت محسوس ہوئی اینی کی بات سن کر، کیونکہ اب اسے اپنا فتوی لینے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ اپنا نمبر دیں، میں کرتی ہوں، اینی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اینی کے جانے کے بعد وہ سو گئی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ کمرے میں مکمل خاموشی طاری تھی۔ نجمہ نے واٹس ایپ آن کیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اپنا سوال کس طرح کرے، پھر آخر کار میسج کر ہی دیا، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ایک لڑکا ایک لڑکی سے زبردستی نکاح کرتا ہے گن پوائنٹ پر تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ سوال کرنے کے بعد وہ سیل کی اسکرین کو بے صبری سے تکنے لگی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی شخص زبردستی کسی سے نکاح کرتا ہے اس کی مرضی کے بغیر تو وہ شخص اس لڑکی کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ ظلم کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر رکھنے اور حد سے تجاوز کرنے کو کہتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے مال یا زمین پر ناجائز قبضہ کر لے تو وہ ظلم ہے، کیونکہ اس میں مال یا زمین پر اصل مالک کا حق چھین لیا جاتا ہے۔ اسی طرح شرک کرنا بھی ظلم ہے، کیونکہ اس میں اللہ کا حق مارا جاتا ہے۔ اسی طرح زبردستی نکاح کرنا بھی ظلم ہے، اس میں اس بندے کا حق مارا جاتا ہے اور نکاح کا مقصد بھی فوت ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک مقدس رشتہ ہے جس میں ان کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پر لطف اور خوبصورت زندگی گزار سکیں۔ شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہم حصہ بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح کرنا میری سنت ہے، اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی راضی نہ ہو، خواہش نہ ہو تو آپس میں محبت کے بجائے نفرتیں پیدا ہوگی۔ نبی کریم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام کیا ہے اور تم پر بھی حرام کیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے سے ظلم نہ کرو۔ صحیح مسلم۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ترجمہ، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے انہیں ڈھیل نہیں دے رہا، مگر ایسے دن کے لیے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ 5 منٹ بھی نہ لگے تھے کہ ان کا رپلائی آیا، جسے وہ بغور پڑھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ آخری آیات مبارک پڑھ کر تو وہ جیسے اس کے دل کو سکون پہنچا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کری تو آنسو خود چہرے پر بہنے لگے۔ بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو بہتر انصاف فرمانے والا ہے۔ پھر ذہن میں اپنے متعلق سوال آیا اور اس نے تیزی سے ٹائپنگ کی۔ اس زبردستی کے نکاح کے بعد لڑکی اسے اپنے قریب آنے نہیں دیتی تو اس صورت میں لڑکی پر کیا حکم ہوگا؟ گواہوں کی موجودگی میں اگر زبان سے قبول کر لیا تو شرعاً نکاح ہو چکا ہے، خواہ زبردستی ہوا ہو یا گن پوائنٹ پر۔ اب وہ دونوں شرعاً میاں بیوی ہیں، دونوں پر ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی لازم ہے۔ شوہر اگر بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے تو ایسی عورت کے لیے سخت واحد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو قربت کے لیے بلائے اور وہ بغیر کسی صحیح عذر کے انکار کر دے اور وہ شخص اس سے ناراضگی کی حالت میں ہی رات بسر کر لے تو فرشتے صبح تک اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ طرز عمل شوہر کے دین اور ایمان کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس شخص نے اپنی بیوی کو ازواجی تعلق کے لیے بلایا اور وہ بغیر عذر کے انکار کر دے تو اس سے آسمانوں میں موجود رب تعالیٰ اس وقت تک ناراض رہتا ہے جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے۔ ان کا دیا جواب وہ بار بار پڑھ رہی تھی۔ اس کا مطلب میں گناہگار ہوتی ہوں، محب کو خود سے دور دھکیل کر، مگر وہ ابھی خود کلامی کرتے ہوئے رو رہی تھی کہ اسے عین کے کہے جملے یاد آئے۔ یاد رکھیے، ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنی اٹکل یا عقل سے کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ ہم خدا تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں ہر معاملے میں۔ یہ تو منافق کی علامت ہے، جو دین کا حصہ انہیں پسند آئے اختیار کر لیں اور جو ان کے نفس پر بھاری ہو اسے چھوڑ دیں۔ ایز اے مسلم، اگر میرے نفس پر شریعت کا کوئی حکم بھاری گزرتا ہے تو میں اسے تب بھی چھوڑوں گی نہیں، بلکہ اپنے نفس کو جبراً اس کے لیے راضی کرنے کی کوشش کروں گی۔ اگر اپنا 100% دینے کے بعد بھی میں نہیں کر پا رہی تو اپنے رب سے کہوں گی کہ آسانی کرے میرے لیے، اور کہوں گی میری اس معاملے میں پکڑ نہ کرے کیونکہ میرا دل میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب اینی چاہتی تھی کہ شریعت کے نزدیک میں گناہگار ہو رہی ہوں۔ اس نے روتے ہوئے اپنی آنکھیں مسلیں۔ اس نے اپنا چشمہ اتار کر صوفے پر رکھا۔ رونے کے سبب اس کے سر میں درد شروع ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر میرا رب یہی چاہتا ہے مجھ سے تو میں اپنے نفس کو جبراً اس کے لیے قائل کروں گی، لیکن یا میرے خدا، اگر میں نہ کر سکوں تو مجھے گناہ نہ دینا، کیونکہ مجھے جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، اس کے چھونے سے بھی کراہیت آتی ہے، گھن محسوس ہوتی ہے اپنے وجود سے جسے وہ چھوتا ہے۔ میرا بس نہیں چلتا اسے خود سے دور پھینک دوں۔ میری انگلیاں کا ایک ایک پور پور اس کے لمس سے جھنجھلاہٹ و اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مجھے بہت اذیت ہوتی ہے اور یہ تو مجھ سے بہتر جانتا ہے مالک۔ وہ بلک بلک کر روتے ہوئے اپنے رب سے چپکے چپکے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک اسے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اپنے آنسو بے دردی سے پونچھتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ باہر جانے کی نیت سے کھڑی ہوئی تھی کہ محب نے راستہ روک کر شیشے کے دروازے لگا دیا۔ اس کی نیلی آنکھیں طلب سے بھری معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی پھولی پھولی سی گرم سانسیں نجمہ کے پورے چہرے کو جھنسا رہی تھی۔ شدید جھنجھلاہٹ محسوس ہوئی اس کی غربت سے، مگر پھر احادیث مبارک یاد آ گئی۔ آنکھیں زور سے میچ لی جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر میچتا ہے۔ اسے خود سے دور نہ دھکیلے، اس کے لیے خود پر جبر کرنے لگی، اپنی مٹھیاں مضبوطی سے بھینچی۔ وہ بس یہ یاد رکھ رہی تھی کہ محب کے حقوق اس پر فرض ہیں۔ اگر وہ اپنی اس طلب کے سبب گناہ میں پڑتا ہے تو وہ بھی گناہگار ہوگی۔ بیڈ پر لیٹے اب وہ مسلسل چھت کو تکتے ہوئے روئے جا رہی تھی۔ محب کے لیے وہ اپنے دل میں سوائے کدورت و نفرت کے کچھ نہیں پاتی تھی۔ نج، رونا بند کرو۔ اس فالتو کے رونے دھونے کے سبب آنکھیں پہلے ہی کمزور ہو چکی ہیں تمہاری۔ پہلے تو وہ برداشت کرتا رہا، مگر جب حد پار ہوئی تو جھنجھلا کر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نشیلی آنکھوں والی لڑکی کے وجود کو غصے سے تکتے ہوئے کہا، جو اس کی نظروں میں اپنی آنکھوں کی بینائی کی کھلی دشمن بنی ہوئی تھی۔ اگر اتنی ہی فکر ہو رہی ہے میری تو آزاد کر دو نا مجھے۔ وہ غم و غصے کے عالم میں تھی۔ تیزی سے اٹھ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ببھر کر بولی۔ وہ لڑکی نہیں جانتی اس لمحے اس کی نشیلی آنکھیں کس قدر قاتلانہ تھیں۔ صرف وہ نشیلی سیاہ آنکھیں جو مقابل کو خود میں ڈوب دینے کا ہنر رکھتی تھی۔ وہ لڑکا اس لمحے اپنے دل میں عجیب سی ہلچل ہوتی محسوس کر رہا تھا۔ تمہاری فکر اور مجھے، میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ، اس نے استحضائی انداز میں کہا، پھر اپنے کپڑے اٹھا کر آخری جملہ سرد لہجے میں کہتا ہوا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ خدا کرے تمہیں کل کی صبح دیکھنا نصیب نہ ہو محب اجلال ملک، تم ایک جلاد ہو۔ وہ نہایت وقت مسلسل خود کو دی جانے والی بددعائیں سن رہا تھا، مگر پھر بھی چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا
یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ہم ساتھ سوئے، مگر جنگلی شیرنی نے کوئی رات کی حسین نشانی نہیں دی مجھے۔ وہ اپنے ہاتھ پر اس کے دیے پرانے نشان دیکھ مضحکہ خیز انداز میں خود کلامی کرنے لگا۔ وہ الجھا ہوا تھا نجمہ کے اچانک عمل پر، مگر اس لڑکی پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ امی آپ بھی بیٹھ جائیں نا ہمارے ساتھ، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا آپ کا کھڑا رہنا۔ سب ناشتہ کرنا سٹارٹ کر چکے تھے۔ عروسہ بیگم دیگر ملازمین کی طرح کھڑی ہوئی تھی کہ نجمہ سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آئی۔ اپنی ماں کو یوں ملازمین کی طرح کھڑا دیکھ کر اس کا دل شدید کرب میں مبتلا ہوا۔ لگتا ہے تمہارا دماغ تو 7ویں آسمان پر اڑ رہا ہے آج کل، اپنی اوقات بالکل ہی بھول بیٹھی ہو۔ تم صرف میرے بیٹے کی وجہ سے ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھاتی ہو، ورنہ تمہاری اوقات ہے۔ مبشرہ بیگم نے جب نجمہ کو عروسہ بیگم کو چیئر پر بیٹھاتا دیکھا تو مغرور انداز میں خاصا جتاتے ہوئے کہنے لگی۔ آخری جملہ انہوں نے طنزیہ ادا کیا۔ میری اوقات پر مت جائیں، محب لال ملک کی بیوی ہوں میں۔ نجمہ نے بھی انہیں کی طرز میں جواب دیا تھا، جو نہ صرف انہیں بلکہ رقیہ بیگم کو بھی 2 فٹ اچھلنے کا سبب بنا تھا۔ بیوی، اور وہ بھی محب کی؟ خواب دیکھنا بند کرو لڑکی۔ محب کی بیوی صرف پلوشہ ہوگی، پلوشہ مہروز ملک۔ تم صرف اس خاندان پر لگا داغ ہو جس کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے۔ محب کی 4 دن کی دل لگی کے سبب خوش فہمی میں مبتلا ہوں۔ مبشرہ بیگم کھڑے ہو کر نجمہ پر حقارت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے زہر اگلنے لگی تھی۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ وہ واقف تھی کہ مبشرہ بیگم ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ محب صرف دل لگی کر رہا ہے، جب دل بھر جائے گا تو اسے اٹھا کر اسی ملک مینشن کے ایک کونے میں زندگی بھر کے لیے پھینک دے گا۔ اس کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو آ گئے تھے۔ وہ ان ظالموں کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، مگر آنسو پر قابو نہ رکھ سکی۔ عروسہ بیگم نے اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے دلاسا دیا۔ تم کھڑی کیا ہوں؟ چائے لے کر آؤں کچن سے۔ مبشرہ بیگم نے عروسہ بیگم کو دیکھ حاکمانہ انداز میں کہا۔ نجمہ واقف تھی وہ صرف اسے نیچا دکھانے کے لیے اس کے سامنے اس کی ماں سے کام کروا رہی ہیں۔ ناشتہ کرو۔ وہ اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھ ہی رہی تھی کہ محب آ کر چیئر پر بیٹھا تھا۔ نجمہ کو کھڑا دیکھ اس نے حاکمانہ انداز میں کہا، تم ہی کر لو۔ وہ اپنا غصہ محب پر نکال رہی تھی، سپاٹ سے لہجے میں کہہ کر وہاں سے جانے لگی۔ سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ ناشتہ کرو بیٹھ کر۔ اس نے تیزی سے اس کے ہاتھ کی کلائی کو گرفت میں لے کر سخت لہجے میں کہا۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ روبدار انداز میں گویا ہوئی۔ پہلے ناشتہ کرو۔ صوبیہ کی تم آنکھیں چمک رہی تھی ان دونوں میاں بیوی کو لڑتا دیکھ۔ واہ، صبح ہی صبح دھماکے دار سین دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاتھ چھوڑو میرا۔ اس بار اس کی آواز میں مزید سختی ابھر آئی تھی۔ تمیز نہیں ہے تمہیں اپنے شوہر سے بات کرنے کی؟ رقیہ بیگم ڈپٹنے والے انداز میں نجمہ کو گھرتے ہوئے بولی۔ ارے واہ، ابھی کچھ لمحوں پہلے تو آپ ہی لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ میں محب کی بیوی نہیں، وہ تو پلوشہ ہوگی۔ تو اب وہ رقیہ بیگم کو جواب دے رہی تھی کہ محب تیزی سے کھڑا ہوا اور اسے کھینچتا ہوا ان لوگوں کے سامنے سیڑھیوں کی جانب لے گیا۔ چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو۔ وہ نازک گڑیا مسلسل اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جتنا لڑنا ہے لڑو مجھ سے، مگر کمرے کے باہر اس رشتے کی عزت رکھو۔ کمرے میں لاتے ہی اس کا ہاتھ اپنی گرفت سے آزاد کیا اور اپنی پیشانی مسلنے لگا۔ کچھ ثانیوں کے لیے بالکل خاموش رہا، جیسے غصے پر ضبط کر رہا ہو اپنے۔ پھر نجمہ کی جانب دیکھ سخت لہجے میں گویا ہوا۔ مجھے کوئی رشتہ ہی نہیں رکھنا، تم عزت کی بات کر رہے ہو؟ وہ غصے سے جھنجھلاتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی۔ اس کا جواب سنتے ہی وہ جذبس ہو کر اپنے آفس کا بریف کیس اٹھا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ دروازہ اتنی زور سے بند کیا تھا جیسے سارا غصہ بے جان دروازے پر اتارا ہو۔ اس کا کار میں بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گیٹ بند کیا۔ اس نے سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی، کل رات کا پورا سین اس کی آنکھوں میں فلم کی طرح چلنے لگا۔ اس حسین لڑکی کے ہونٹوں کی نرمی، اس کے ہاتھوں کا نرم و گرم سا لمس، اس کے بالوں کی مہک، اس کی سانسوں کی خوشبو۔ وہ لمحے تو جیسے آنکھوں پہ بسیرا کر کے بیٹھ گیا۔ جب نرمی سے ہونٹوں کو چومنے پر اس لڑکی نے احتجاج نہیں کیا۔ وہ خوبرو نوجوان واقف تھا اس کا احتجاج نہ کرنا
رضامندی نہیں تھی، کیونکہ اگر رضامندی ہوتی تو وہ بعد میں روتی نہیں۔ اس لڑکی نے صرف کل رات اسے روکا نہیں، مگر کیوں؟ اس نے کیوں نہیں روکا؟ جتنا سوچتا اتنا الجھتا، مگر عجیب سرور تھا اس الجھن میں بھی۔ وہ لڑکی نشے کی طرح اس کے ذہن پر غالب آ گئی تھی۔ آنکھوں کے کھلنے یا بند ہونے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا ان حسین لمحوں کا۔ وہ بار بار ان حسین لمحوں کو جی رہا تھا۔ وہ میٹنگ میں ہو کر بھی وہاں نہیں تھا۔ وہ کیسے ہوتا؟ وہ تو ان حسین لمحوں کی یادوں میں مست تھا۔ اس کے ہونٹ اور گلا خشک ہو رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر اس حسین دلربا کے پاس پہنچ جائے اور پھر سے کچھ حسین یادیں بنائے۔ وہ اپنے اندر مزید طلب بڑھتی ہوئی محسوس کر رہا تھا۔ سر، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک امپلائی نے اپنی پریزنٹیشن دینے کے بعد اس کی رائے طلب کی۔ وہ وہاں ہوتا تو جواب دیتا نا، وہ تو ذہنی طور پر وہاں تھا ہی نہیں۔ سر، اس کی سیکرٹری نے دوبارہ مخاطب کیا، جس پر وہ حواسوں میں لوٹا۔ ٹھیک ہے، اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ ایک دو ثانیوں کے لیے وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ اس نے پریزنٹیشن نہیں سنی، یہ اپنے امپلائیز پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پین کا کیپ لگا کر فائل میں رکھ کر اپنی سیکرٹری کے آگے بڑھاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، پھر اپنی چیئر سے پروقار انداز میں کھڑا ہو کر لمبے لمبے قدم لیتا میٹنگ روم سے باہر نکل گیا۔ جی، وہ دونوں میاں بیوی سو رہے تھے جب دروازہ نوک ہوا۔ پلوشا آ رہی ہے، راستے میں ہیں، تمہیں سرپرائز دینا چاہتی ہیں۔ وہ تو اچھا ہو کہ اس نے پہلے مجھے کال کر کے بتا دیا، ورنہ الٹا خود ہی سرپرائز ہو جاتی۔ مبشرہ بیگم نے محب کو پلوشا کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ ان کے دروازہ نوک کرنے کے سبب نجوہ بھی اٹھ گئی تھی۔ جلدی سے اپنا کمرہ صاف کرو اور کچرے کو اٹھا کر باہر پھینکو۔ مبشرہ بیگم نے نجمہ کو حقارت بھری نظروں سے تکتے ہوئے محب سے مخاطب ہو کر کہا۔ دل کو چھلی کیا تھا ان کے الفاظوں نے۔ وہ ظالم عورت اس کے وجود کو ایک کچرے سے تعبیر کر رہی تھی۔ وہ آفس سے لوٹا تو اسے کمرے میں بیڈ پر لیٹا ہوا پایا۔ دروازہ لاک کر کے کوٹ اتار کر ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے الماری کی جانب بڑھ گیا۔ وہ فریش ہوا، پھر بلیک ٹی شرٹ اور ڈھیلے ڈھالے پیجامے میں ملبوس ہو کر بیڈ کی جانب آیا۔ کچھ نہ کہا، بس برابر میں لگ کر لیٹ گیا۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے روبرو تھے۔ وہ اپنی کونی تکیے پر ٹکائے ہاتھ کے سہارے اپنا چہرہ اونچا کر فرصت سے اس کے حسین چہرے کو تکنے لگا۔ کبھی اس کی زلفوں سے کھیلتا تو کبھی اس کے نرم و ملائم گالوں کو سہلاتا۔ اس کے گلابی ہونٹ کل رات کی یاد دلا رہے تھے۔ تم واقعی اتنی بری نہیں ہو جتنا میں سوچا کرتا تھا۔ وہ آہستگی سے اس کے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے طلب بھری نگاہوں اس کے گلابی ہونٹوں پر ٹکائے گویا ہوا، مگر مقابل کہاں سے سنتی، وہ تو بے خبر سو رہی تھی۔ اچانک سیل رنگ ہونے کی آواز خاموش کمرے میں گونجی، جس کے سبب نجمہ کی آنکھ کھلی۔ محب نے کال کاٹ دی تھی بغیر نام پڑھے۔ وہ اس پرسکون لمحے میں کسی کا دخل نہیں چاہتا تھا۔ محب کو اپنے ہونٹوں پر انگلی پھیرتا دیکھ اس نے غصے سے بپھر کر تیزی سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ وہ ابھی تک بھولی نہیں تھی مبشرہ بیگم کی باتیں۔ وہ کیا تھی اس کی نظر میں؟ کیوں اپنے نکاح میں باندھا جب بیوی ہونے کا حق ہی نہیں دینا تھا دنیا کے سامنے؟ کیا وہ اسے اپنے دل بہلانے کا ایک معمولی سا کھلونا سمجھ رہا تھا، جسے جب تک دل چاہے کھیلے گا اور جب دل چاہے اٹھا کر پھینک دے گا؟ او، تو محب اجلال ملک اپنا حق لینے آئے ہیں۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، اس کا لہجہ دھیما تھا، مگر ہر لفظ سے کدورت جھلک رہی تھی۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے گویا ہوئی۔ لو، اپنا حق لو، آخر کو میں دل لگی کا کھلونا ہی تو ہوں تمہاری نظر میں۔ وہ لال رنگ کی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس لڑکی غصے سے اپنی شرٹ کے آگے کے بٹن کھولنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے، کیونکہ سامنے بیٹھے ظالم شخص نے اسے قید کر لیا تھا اس خوبصورت گھر نما پنجرے میں۔ پنجرہ کتنا بھی خوبصورت اور آسائشوں سے بھرا کیوں نہ ہوتا پنجرہ ہی ہے۔ وہ اب آگے پڑھ لکھ نہیں سکتی تھی۔ کوئی برائٹ فیوچر اس کا منتظر نہیں تھا۔ وہ اپنی ماں کو وہ عزت نہیں دلوا سکتی تھی جو وہ دلوانے کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ وہ ہی جانتی تھی وہ کتنی اذیت میں ہے۔ یہ سوچ بھی شدید کرب میں مبتلا کر رہی تھی کہ اپنا آپ اس شخص کو دے رہی ہے جو صرف وقتی دل لگی کر رہا ہے، جو دنیا کے سامنے اسے اپنی بیوی ہونے کی عزت کبھی نہیں دے گا۔
وہ اسے اپنا شوہر تسلیم نہیں کر پائی تھی اب تک، مگر اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ جیسا وہ ستمبر کہتا ہے، اس کی چاہ کی کس کو پرواہ ہے؟ صبح سے رو رو کر آنکھیں سوج گئی تھی، سر درد سے پھٹ رہا تھا، مگر کیا اس بے رحم شخص کو کوئی سروکار تھا اس سے؟ وہ تو بس اپنا حق لینا چاہتا تھا۔ محب اس لڑکی کی جرت دیکھ اٹھ کر بیٹھا، وہ روتے ہوئے اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہی تھی۔ دودھیا رنگت ظاہر ہونے لگی، لیکن اس وجیہ مرد کی نگاہوں کا مرکز تو سیاہ نشیلی آنکھیں تھی۔ جب وہ تیسرا بٹن غم و غصے سے سرشار حالت میں کھولنے لگی تو محب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ کیا؟ وہ الجھی نگاہوں سے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے آبرو اچکا کر استفسار کرنے لگے۔ محب نے اپنا الٹا ہاتھ اس کی گھنی سیاہ زلفوں میں ڈالا اور ہلکا ہلکا اس پر جھکنے لگا۔ وہ بھی آہستہ آہستہ پیچھے کی جانب گر رہی تھی، یہاں تک کہ اس کا سر تکیے سے جا لگا۔ حیرت سے تو آنکھیں تب پھیلی جب اسے بجائے دعوت قبول کرنے کے خود کو کمبل اڑھاتے دیکھا۔ وہ بے یقینی سے اس خوبرو نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔ کمبل اڑھانے کے بعد اس نے نجمہ کے چہرے پر جھک کر گرم جوشی سے پیشانی کا بوسہ لیا۔ یہ پہلی بار تھا جب نجمہ کو اس ستمگر کے چھونے سے کوئی کراہیت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے تکیے پر کونی ٹکا کر اس پر اپنا حسین چہرہ رکھے اسے فرصت سے تکنے لگا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ غصہ کا جواب غصے سے دیتا، آخر وہ محب اجلال ملک تھا۔ نجمہ کو اس سے کسی قسم کی بھلائی یا رحم کی امید نہیں تھی، مگر یہ دیکھ وہ شاکڈ رہ گئی تھی کہ محب نے اپنی دوسرے ہاتھ کی لمبی لمبی انگلیوں سے اس کا سر دبانا شروع کر دیا تھا۔ وہ بہت نرمی سے دبا رہا تھا۔ اسے کیسے پتا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے؟ وہ الجھ کر سوچنے لگی۔ محب اجلال ملک، اس کا جانی دشمن، آج اس کا سر دبا رہا ہے۔ کیا وہ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھ رہی تھی؟ اگر خواب نہیں تھا تو حقیقت ہونا بھی ممکن نہ تھا۔ اس کی آنکھیں کی حیرت پڑھ لی تھی اس لڑکے نے۔ آہستہ سے اس کی آنکھوں پر جھکا۔ محب کو اپنے قریب آتا دیکھ اس نے زور سے آنکھیں میچ لی تھی۔ اسے لگا اب وہ اپنا حق لے گا، مگر مقابل تو نرمی سے دونوں آنکھوں کو اپنے لبوں سے چوم کر واپس ہلکے ہلکے ہاتھ سے سر دبانے لگا۔ اگر کوئی اس لمحے محب اجلال ملک کو دیکھ لیتا تو پکا اسے زن مرید کا خطاب دے دیتا۔ وہ آنکھیں بند کرے اس حقیقت پر یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ محب جیسا بے رحم و سنگ دل شخص اس کی دی ہوئی کھلی دعوت پر اپنی طلب پوری کرنے کے بجائے اس کا بیٹھ کر سر دبا رہا ہے۔ وہ الجھی ضرور تھی، مگر کچھ کہا نہیں۔ محب کے سر دبانے سے اسے سکون مل رہا تھا۔ وہ پھر سے نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ محب کافی دیر تک اس کا سر دباتا رہا، یہاں تک کہ اس کی نیلی آنکھوں میں نیند کا خمار جھلکنے لگا۔ اس نے آہستہ سے نجمہ کا سر اونچا کیا اور اپنا ہاتھ نیچے حائل کیا۔ اس حسین دلربا کی جانب کروٹ لے کر اسے دیکھتے دیکھتے آنکھیں بند کر لی۔ جی، وہ دونوں میاں بیوی سو رہے تھے جب دروازہ نوک ہوا۔ پلوشا آ رہی ہے، راستے میں ہے، تمہیں سرپرائز دینا چاہتی ہے۔ وہ تو اچھا ہوا کہ اس نے پہلے مجھے کال کر کے بتا دیا، ورنہ الٹا خود ہی سرپرائز ہو جاتی۔ مبشرہ بیگم نے محب کو پلوشا کے آنے کی اطلاع دی۔ ان کے دروازہ نوک کرنے کے سبب نجمہ بھی اٹھ گئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تو مبشرہ بیگم کی نگاہ سب سے پہلے اس کی شرٹ کے کھلے بٹنوں پر گئی۔ ان کا دل جل کر خاک ہوا تھا۔ بے شرم کہیں کی، وہ نجمہ کو دیکھ دانت پیستے ہوئے بولی۔ نجمہ بہت گہری نیند سے اٹھی تھی، اس کا ذہن ٹھیک طرح ابھی کام نہیں کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اسے بے شرم کیوں کہہ رہی ہے، جبکہ ان کے کہتے ہی محب پیچھے مڑا۔ وہ دروازہ کھولنے سے قبل نجمہ کو مکمل کمبل میں ڈھک کر سوتا ہوا چھوڑ کر آیا تھا۔ اسے خبر نہیں تھی وہ اٹھ چکی ہے۔ محب نے آنکھوں کے اشارے سے اسے بٹن بند کرنے کا کہا، جس پر وہ فوراً سٹ پٹا کر شرمندگی سے بٹن لگانے لگی۔ بے شرم کی کیا بات ہے؟ غلطی آپ کی ہے امی حضور، آپ کو اب خیال رکھنا چاہیے۔ میں شادی شدہ ہوں، میرے کمرے میں اس طرح بے ڈھنگ داخل نہ ہو۔ میرے کمرے میں اس طرح بے دھڑک داخل نہ ہو، محب نے مبشرہ بیگم کو دیکھ سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ محب کی بات سن کر پہلے تو وہ حیرت سے محب کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ان کے لیے یہ یقین کرنا بہت مشکل عمل تھا کہ محب اس لڑکی کی خاطر انہیں پلٹ کر جواب دے رہا ہے۔ محب، شاید تم بھول گئے ہو اس شادی کا مقصد، مگر میں نہیں بھولی ہوں۔ یہ شادی صرف اس لڑکی کو
برادری میں رکھنے کے لیے کی گئی تھی۔ تمہیں اسے پلوشا کا حق دینے کی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی اس کمرے میں لانے کی۔ مجھے نظر آ رہا ہے یہ کس طرح تمہیں اپنی اداؤں میں پھنسا کر رکھ رہی ہے۔ فی الحال یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے، ابھی جو ضروری ہے وہ تمہارا کمرہ صاف کرنا ہے۔ تمہاری منگیتر آ رہی ہے، اچھا یہی ہے کہ تم جلدی سے اپنا کمرہ صاف کرو اور کچرے کو اٹھا کر باہر پھینکو۔ مبشرہ بیگم نے نجمہ کو حقارت بھری نظروں سے تکتے ہوئے محب سے مخاطب ہو کر کہا۔ دل کو چھلی کیا تھا ان کے لفظوں نے۔ وہ ظالم عورت اس کے وجود کو ایک کچرے سے تعبیر کر رہی تھی۔ ان کے جاتے ہی نجمہ بیڈ سے اتری تھی۔ اس نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، جس کے سبب اسے بیڈ سے اترتے وقت ہلکے سے چکر آنے لگے، لیکن خود کو سنبھالتی ہوئی اپنا سوٹ کیس کا ہینڈل پکڑ کر محب کی جانب آئی تھی۔ وہ دروازے کے پاس ہی دونوں ہاتھ سینے پر باندھے پرسکون انداز میں کھڑا تھا۔ کہا تھا نا میں زیادہ دن یہاں نہیں رہنے والی۔ فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ اس ستمگر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بھرم سے بولی۔ یہ تو وقت بتائے گا، وہ مطمئن انداز میں جواب دے ہوا۔ نجمہ کو کوشش کر رہی تھی اس کی آنکھیں پڑھنے کی، یہ جاننے کی کہ کیا اس ستمگر کو کوئی فرق پڑ رہا ہے اس کے جانے سے۔ مقابل کی آنکھیں اس قدر پر اسرار تھیں کہ وہ بھانپ نہیں سکی کہ اس کے ذہن میں اس وقت چل کیا رہا ہے۔ پھر دیکھ رہی ہو، محب نے مضحکہ خیز انداز میں ٹوکا تو وہ گڑبڑا کر تیزی سے اپنا سوٹ کیس ہینڈل سے کھینچتے ہوئے باہر کی جانب چل دی۔ کالا کالا کرتا تجھ پر جچتا ہے بڑا، ہائے دل پر میرا قابو نہ رہا۔ یہ تو نے ٹھان لی ہے کیا، تم میری جان لے گا کیا؟ نجمہ کی جانے کے بعد وہ اپنے خالی کمرے کو ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے کسی کی سریلی آواز نے اسے متوجہ کیا۔ وہ مڑا تو سامنے کھڑی حسین دوشیزہ اسے دیکھ کر فدا فدا انداز میں گانا گا رہی تھی۔ وہ واقعی کالے رنگ میں بڑا جچتا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں سے جھلکتی ستائش سے کہیں زیادہ اس کی دل فریب مسکراہٹ نے محب کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ ہائے تم تو اور ہینڈسم ہو گئے ہو یار۔ پلوشا تیزی سے آ کر بڑی گرم جوشی سے اس کے کشادہ سینے سے لگی تھی۔ محب نے آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے اس کا خیر مقدم کیا۔ وہ دیوانہ وار تھی اپنے منگیتر کے پیچھے، اور کیوں نہ ہوتی وہ تاہی اتنا حسین و جمیل۔ وہ کیا تھا جو محب اجلال ملک کے پاس نہیں تھا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ سیڑھیوں سے اتر کر ابھی اپنے کمرے تک پہنچی بھی نہیں تھی کہ اسے اچانک اپنے گرد سب گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ گرتی اسے قبل ہی اسے کسی نے تھاما۔ جب آنکھ کھلی تو وہ لاؤنج کے صوفے پر لیٹی ہوئی تھی اور جازی اسے فکر مند نظروں سے تک رہا تھا۔ اس کے استفسار پر نجمہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑے چکر آ گئے تھے۔ وہ تو آئیں گے ہی نا، صبح سے کچھ کھایا پیا جو نہیں ہے تم نے؟ جازی خفگی سے گویا ہوا۔ نجمہ حیرت سے آنکھیں بڑی کرتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ جازی بھائی کو کیسے پتا کہ میں نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے؟ وہ ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ اینی نے اس کے سامنے شیشے کی میز پر کھانے کی ٹرے لگائی۔ آرام سے اٹھ کر بیٹھو اور کھانا کھاؤ، جازی نے بڑی محبت سے حاکمانہ انداز میں کہا۔ مجھے نہیں کھانا، میرا دل نہیں ہے، اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اداس لہجے میں جواب دیا۔ کھانا دل کے لیے نہیں، پیٹ بھرنے کے لیے کھاؤ، جازی نے تیزی سے پلیٹ میں بریانی ڈال کر اس کے آگے پلیٹ بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ زیادہ دیر جازی کو ٹال نہیں سکی تھی، اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی کھانا شروع کیا، جس پر جازی مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ او آپ تو صوبیہ بھابھی ہے نا؟ پلوشا نے نجمہ کو جازی کے ساتھ بیٹھا دیکھ صوبیہ گمان کیا۔ نہیں میں نجمہ ہوں، وہ تیزی سے نفی میں گردن کو جنبش دیتے ہوئے بولی۔ نجمہ، او تو تم وہ لڑکی ہو نا جس نے محب کے آئیبرو پر وہ مارک دیا ہے؟ پلوشا نے بے ساختہ ہی پوچھ اٹھی تھی۔ اس کا سوال نجمہ کے چہرے پر مسکان بکھیر لایا تھا۔ اسے اپنی سالوں پرانی فتح یاد آئی تھی جسے وہ جب بھی یاد کرتی اپنے دل کو مسرور ہوتا پاتی۔ ہاں، نجمہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم امریکہ سے کب آئی؟ وہ تیزی سے نجمہ کے برابر میں آ کر بیٹھتے ہوئے دوستانہ انداز میں سوال کرنے لگی۔ جازی بھائی کی شادی پر۔ او میرے پیپرز تھے اسی لیے میں نہیں آ سکی تھی، مگر جازی تم فکر نہ کرو، ویڈنگ گفٹ لائی ہوں تمہارا۔ وہ آخری جملہ جازی سے مخاطب ہو کر مسکراتے ہوئے بولی۔
نجمہ کو پلوشا بہت اچھی لگی تھی، بالکل ایک پرانی سہیلی جیسی، ذرا بھی غرور نام کی چیز نہیں تھا اس لڑکی میں۔ نجمہ تو سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اتنی پیاری اور شرارتی سی لڑکی کو آخر محب جیسے کھڑوس و جلاد لڑکے میں کیا نظر آیا۔ وہ اس کی جگہ ہوتی تو اس کا انتخاب کبھی بھی محب جیسا لڑکا نہ ہوتا۔ تم بہت کیوٹ ہو یار، اور تمہارا فگر تو بالکل ماڈل جیسا ہے۔ آئی تھنک تمہیں ماڈلنگ کرنی چاہیے۔ سچ ا نائس باڈی۔ اس کی تعریف نے نجمہ کو جیپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے گال گلابی گلابی سے ہو گئے تھے۔ وہ لڑکی مسلسل نجمہ سے طوطے کی طرح بولتے چلی جا رہی تھی اور وہ اپنا کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ اس کی باتوں کا بیچ بیچ میں جواب دے رہی تھی۔ محب سیڑھیوں سے اتر کر نجمہ کے کمرے کی جانب آیا، مگر کمرے کا دروازہ پر سوٹ کیس رکھا دیکھ وہ ادھر ادھر نظریں چلانے لگا۔ لاؤنج سے آتی آوازوں نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کی۔ وہ لاؤنج میں آ کر نجمہ کے سامنے والے صوفے پر ٹک گیا تھا۔ نجمہ کو بے وقت کھانا کھاتے دیکھ اس کی پیشانی پر ایک دو ثانیوں کے لیے بل نمودار ہوئے، مگر اس نے نجمہ سے کچھ کہا نہیں۔ وہ اپنا سیل نکال کر اس میں کام کرنے لگا۔ نجمہ تمہارا کوئی بوائے فرینڈ ہے؟ اس کے سوال پر نجمہ نے نفی میں گردن ہلائی۔ چلو یہ تو بہت اچھا ہو گیا، میرا کزن بالکل تمہاری ہم عمر ہے، تم چاہو تو میں تمہیں اس سے ملوا سکتی ہوں۔ پلوشا کی بات پر محب اور جازی نے کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ وہ دونوں ہی اپنے اپنے سیل پر مگن نظر آ رہے تھے۔ ضرور، اگر کیوٹ ہو تو، نجمہ نے چلبلے انداز میں ایک آنکھ دبا کے جواب دیا۔ اس کا جواب دینا تھا کہ محب اور جازی دونوں کے کان کھڑے ہوئے۔ اگلے لمحے وہ دونوں ہی اسے گھوری سے نوازنے لگے۔ ان کی توقع سے بالکل برعکس جواب دیا تھا اس لڑکی نے۔ جازی کی آنکھوں کو دیکھ اس نے زبان دانتوں میں دبائی تھی، مگر جیسے ہی اپنی جانی دشمن پر نظر پڑی ایک ادا سے اپنے بال کان کے پیچھے کیے، گویا اس کی نیلی غراتی آنکھوں کو مکمل اگنور کیا ہو۔ بالکل تمہاری طرح کیوٹی کیوٹی سا ہے وہ بھی۔ مجھے یقین ہے تم دونوں کا معاملہ سیٹ ہو سکتا ہے۔ پلوشا ایکسائٹڈ ہو کر گویا ہوئی۔ محب کا چہرہ غصے سے لال پڑنے لگا تھا، مگر نجمہ کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ واقف تھی جب تک اس کی منگیتر یہاں موجود ہے وہ سوائے دانت پیسنے کے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تمہیں پکا یقین ہے نا کہ محب کی شادی نہیں ہوئی؟ وہ ایک بار پھر تصدیق کر رہی تھی۔ ہاں، اگر ہوتی تو کیا ہمیں پڑوسی ہو کر بھی پتہ نہ چلتا؟ مقابل کی جانب سے مطمئن اور 100% انداز میں جواب آیا تھا، جسے سنتے ہی انائزہ بیگم خوشی سے اچھل پڑی تھی۔ اس کا مطلب نجمہ نے جھوٹ کہا تھا ہم سے؟ انائزہ بیگم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مسرت بھرے لہجے میں بولی۔ ویسے ابھی تو محب کی منگیتر آئی ہوئی ہے اسلام آباد سے، سنا ہے 3 ماہ بعد شادی ہے۔ وہ مسالے دار خبر سنانے والے انداز میں انائزہ بیگم کو بتانے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں ثنا، ابھی مجھے ذرا ایک ضروری کام یاد آ گیا۔ انائزہ بیگم کی تو مانو ساری سوئی ہوئی امیدیں جاگ اٹھی تھیں۔ وہ کال ڈسکنیکٹ کرتے تیزی سے زارون کے کمرے کی جانب گئی۔ زارون، مجھے تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری سنانی ہے، انائزہ بیگم نے اسے بیڈ پر لیٹا دیکھ خوشی سے کھنکتی ہوئی آواز سے ساتھ کہا تھا۔ خوشخبری؟ اس نوجوان لڑکے کی آنکھوں سے جیسے زندگی کے سارے رنگ روٹ گئے تھے۔ وہ بے رونق نگاہیں اپنی ماں پر ڈالے ہوئے الجھ کر گویا ہوا۔ نجمہ نے جھوٹ کہا ہے کہ اس کی شادی محب اجلال ملک سے ہو گئی ہے۔ میری ابھی ثنا سے بات ہوئی ہے، اس نے بتایا مجھے کہ محب کی شادی تو 3 مہینے بعد ہوگی مہروز ملک کی بیٹی سے۔ بس انائزہ بیگم کا پہلا جملہ سننا تھا کہ اس کی آنکھوں کی بے رونقی واپس چمک میں تبدیل ہو گئی۔ کیا واقعی آپ سچ کہہ رہی ہیں مام؟ وہ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے انائزہ بیگم کو دیکھ تجسس سے استفسار کرنے لگا۔ ہاں، مجھے لگتا ہے اس نے تم سے دور رہنے کے چکر میں یہ شادی والا جھوٹ بولا ہے تاکہ ہم اسے واپس یہاں امریکہ آنے پر مجبور نہ کریں۔ انائزہ بیگم نے تیزی سے اسے سہارا دے کر سیدھا بٹھایا، ساتھ ساتھ اندازن گویا ہوئی۔ اسے روگ لگ گیا تھا۔ نجمہ کی شادی کی خبر سن کر اس نے کھانا پینا بہت کم کر دیا تھا، جسے سبب اس کا جسم پہلے سے کافی کمزور ہو گیا تھا۔ یا اللہ، وہ اچانک بلندی کی جانب دیکھتے ہوئے رونے لگا۔ زندگی جینے کی جیسے پھر ایک امید ملی تھی اسے۔ وہ جینا چاہتا تھا اپنی حسین دلربا کے ساتھ۔ وہ سارے خواب ایک بار پھر آنکھوں میں چمک اٹھے تھے جو وہ نجمہ کے ساتھ مل کر دیکھا کرتا تھا۔ ایک خوشحال زندگی کے خواب، سنہرے رنگوں بھرے خواب، جگنوں کی طرح چمکتے ہوئے خواب۔
زارون تمہیں زندگی نے ایک موقع دیا ہے، اسے ضائع نہ کرنا۔ وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، مجھے یقین ہے تم دونوں ایک خوشحال زندگی گزارو گے۔ بس خود پر یقین کرو میرے بچے۔ انابیہ کی بات مان لو۔ کیا خبر واقعی تم اپنی پیروں پر کھڑے ہو سکو؟ ایک بار کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ سوچ کر ہی ایک قدم بڑھا لو کہ نجمہ منتظر ہے تمہاری، وہ اور تمہاری خوشیاں راہ تک رہی ہے، صرف تمہاری ایک ہاں کا۔ پلیز انابیہ کی بات مان لو۔ انائزہ بیگم نے روحانسی لہجے میں اسے تحمل کے ساتھ سمجھانے کی ایک بار پھر کوشش کی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، ایک بار کوشش کرنے چاہیے مجھے۔ وہ انتظار کر رہی ہوگی میرا۔ زارون نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے چمکتی آنکھوں کے ساتھ کہا۔ وہ نجمہ کو دوبارہ کھونے کا تصور بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ تصور بھی اسے پل پل موت دیتا تھا۔ کتنے وقت بعد انہوں نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں زندگی کے رنگ دیکھے تھے۔ انہوں نے فوراً انابیہ کو کال کی اور اسے تھراپی شروع کرنے کو کہا۔ انابیہ خود سے ساری اسٹڈی کر رہی تھی فزیو تھراپی کے متعلق۔ وہ تو جیسے انتظار میں بیٹھی تھی زارون کی ہاں کے۔ انائزہ بیگم کی کال ریسیو ہوتے ہی سارے آفس کے کام چھوڑ چھاڑ کر زارون کے گھر چلی آئی تھی۔ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا زارون، مجھے پورا یقین ہے تم دوبارہ اپنے پیروں پر ضرور کھڑے ہوگے۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا جب وہ کمرے کا دروازہ نوک کر کے داخل ہوئی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، مانو اسے 100% یقین تھا کہ زارون واپس اپنے پیروں پر ضرور کھڑا ہوگا۔ ایک ہلکی سی امید کی کرن تھی۔ وہ اس امید کی کرن کو کھونا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس کے نزدیک یہ پہلا اور آخری موقع تھا جو زارون نے اسے دیا تھا اپنی مدد کرنے کا۔ وہ خدا کی ذات پر کامل یقین رکھے ہوئے تھی کہ وہ اس کی امید کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ ناممکنات ممکن ہوتے ہیں اور اسے پورا یقین تھا یہ ناممکن کام بھی ممکن ضرور ہوگا۔ چلو آج سے ہی تمہاری پیروں کی ایکسرسائز شروع کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے بہت جلد تمہارے پاؤں کی موومنٹ شروع ہو جائے گی۔ اس کے لہجے کی پر اعتمادی زارون کو ہمت بڑھا رہی تھی۔ اوکے، اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ بہت دنوں بعد خوش نظر آ رہا تھا آج، اور کیوں نہ ہوتا، جینے کی ایک امید نظر آئی تھی اسے۔ انابیہ اس کے پیروں کے پاس نیچے بیٹھ گئی تھی، اس کے پاؤں کے ایکسرسائز کرنے کی نیت سے۔ جیسے ہی اس کے سیدھے پاؤں کو چھوا، دل مانو پہلے کی طرح بے قابو ہوتا محسوس ہوا۔ اتنی زور سے دھڑک رہا تھا گویا باہر ہی نکل آئے گا۔ کیا ہوا؟ زارون نے اسے منجمد حالت میں دیکھا، آبرو اچکا کر استفسار کیا۔ وہ کیا بتاتی، کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں، اس نے تیزی سے نفی میں گردن کو جنبش دیتے ہوئے کہا، پھر اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر ایک گہرا سانس ہوا کے خارج کیا، جیسے ہمت جمع کی ہو اس خوبرو نوجوان کو چھونے کی۔ زارون کی شیف کافی بڑی ہوئی تھی، آنکھیں بھی اندر کی جانب دھسی دھسی سی، نہایت کمزور اور نڈھال جسم، لیکن ان سب کے باوجود وہ اس حوالے میں بھی انابیہ کے دل کی دھڑکنیں تیز کر رہا تھا۔ 1 2 3 وہ آہستہ سے اس کا پاؤں ہوا میں اٹھاتی اور پھر واپس اس کے مقام پر لے آتی۔ وہ بار بار یہی عمل کر رہی تھی دونوں پاؤں کے ساتھ۔ پھر اس نے نیم گرم پانی سے اس کے پیروں کو صاف کیا۔ آج کے لیے بہت ہو گیا ایکسرسائز، اب اٹھ جاؤ بیٹا اور آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ انائزہ بیگم نے اسے کھانے کی دعوت دی، جسے اس نے بخوشی قبول کیا۔ زارون، تم ہمارے ساتھ کھاؤ گے باہر آ کر؟ انائزہ بیگم نے لچکدار انداز میں پوچھا۔ آنٹی، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ مجھے کمپنی کون دے گا اگر یہ نہیں آئے گا تو؟ زارون کو جواب دینے کا موقع ہی کہاں دیا تھا انابیہ نے۔ وہ تیزی سے اس کی ویل چیئر کھسکاتی ہوئی کمرے سے باہر کی جانب چل پڑی۔ مجھے ابھی بھوک نہیں ہے تم مجھے، وہ ابھی احتجاجاً بول ہی رہا تھا کہ انابیہ اس کی بات کاٹتے ہوئے، تمہیں نہیں لگ رہا تو کیا، کم از کم ایسی ایز اے فرینڈ مجھے کمپنی تو دو، اس نے ہلکی سی خفگی سے کہا تو زارون مجبور ہوا تھا اس کی بات ماننے پر۔ اس حادثے کے بعد یہ پہلی بار تھا جب زارون اپنے والد کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ انائزہ بیگم اور ان کے ہسبینڈ اس مثبت تبدیلی کے سبب بہت خوش تھے۔ زارون نے جیسے ہی انائزہ بیگم کے ہاتھ کی بنی بریانی کا پہلا لقمہ لیا، اسے نجمہ کے ہاتھ کی آخری بار کھائی ہوئی بریانی شدت سے یاد آئی۔ وہ جنون کی حد تک پاگل تھا نجمہ کے عشق میں، آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، جذبات بکھرنے لگے، مگر اس نے خود کو سمجھایا کہ بہت جلد وہ اسے اپنی زندگی میں واپس لے آئے گا۔
سوری، اس نے پانی پینے کی نیت سے جیسے ہی گلاس پکڑا، ٹھیک اسی لمحے انابیہ نے بھی پکڑا۔ دونوں کے ہاتھ ٹچ ہوئے تو انابیہ کا دل پھر باولا ہونے لگا۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، وہ کیلیفورنیا کے ایک امیر و کبیر بزنس مین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ پیسہ، دولت، عیش و عشرت کی زندگی، سب کچھ تو تھا اس شہزادی کے پاس، پھر بھی سکون میسر نہیں تھا اسے، اور ہوتا بھی کیسے؟ دل جو ہار بیٹھی تھی اپنی کمپنی کے ایک معمولی سے امپلائی پر۔ وہ لڑکی جسے حاصل کرنے کی نہ جانے کتنے امیر زادے چاہ رکھتے تھے، اس لڑکی کو صرف مقابل کی چاہ تھی۔ وہ زارون کے ساتھ سادگی سے بیٹھ کر اس کی ماں کے ہاتھ کا بنا کھانا کھا رہی تھی۔ اس کی محبت بے لوث تھی، کوئی طلب یا غرض شامل نہیں تھی اس میں۔